بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ہمارا چشتی میڈیا کا یہ پروگرام جس کا موضوع تصوف ہوتا ہے، اس حوالہ سے ہمارا یہ پروگرام الحمدللہ چل رہا ہے۔ آج پھر ہم اپنے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پاکستان کی نہیں بلکہ بڑی معروف آواز جناب محمد علی رضا سلطانی صاحب۔ آپ ماشاءاللہ سانگلہ سے تشریف لائے۔ آپ دے ساتھ محمد غلام سرور صاحب، آپ بھی سانگلہ تو تشریف لے کے آئے۔ ہمارے تحصیل سمندری کے مشہور بلکہ پاکستان کے معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد عاشق حسین رضوی صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ سمندری سے تشریف لے کے آئے۔ آج ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محمد علی رضا سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک نعتیہ کلام سنیں گے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا احباب سے یہ میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ تصوف کا جو ہمارا پروگرام ہے نا علامہ صاحب، الحمدللہ یہ پروگرام ہم نے ویسے ہی یعنی کہ ایک میں نے بک لکھی تھی تصوف و طریقت کے نام سے نا، تو اس کو آگے میں نے بڑھانا چاہا، پھر بزرگوں کی باتیں سننے کو ملتی رہی، لیکن الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کو صرف فیس بک پہ ہم نے اپلوڈ کیا تھا، اور انڈیا کے اندر جس وجہ سے ہم نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا ہے نا، انڈیا کے اندر الحمدللہ 64 ایسے لوگ ہیں جو تصوف کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں اور اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تصوف ہے کیا۔ تو مجھے نا ایک بندے نے واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ قبلہ شاہ جی آپ کا ہم نے نا فیس بک سے ہی نمبر لیا ہے، ہم انڈیا سے ہیں، راجستھان کے رہنے والے ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں یو پی کے رہنے والا ہوں، تو تصوف کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا جو آپ نے مثنوی شریف کا کہ میں نے واقعہ اپلوڈ کیا تھا، تو اس کو میں نے پھر علاؤدین صدیقی سے سنا، پھر میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا۔ قبلہ بابا جی منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سائی وال والے، انہوں نے سوز دروں کے نام پہ کتاب لکھی ہے، اس سے میں وہ واقعہ درج ہے۔ تو اس واقعہ کو پڑھ کے انہوں نے کہا کہ میں پہلے ہندو تھا، جب میرے دوست نے ایک نے بتایا کہ یہ سن کیا ہے، اس کے اندر میں نے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کہ اللہ ہمارا کیا ہے، اللہ ہمارے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، صرف یہ بات میں نے اپلوڈ کی۔ اور اس پروگرام کو دیکھ کے الحمدللہ 64 ایسے بندے ہیں کہ جو انڈیا کے اندر موجود ہیں اور ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ اور باقاعدہ ایک بندے نے تھوڑے دن پہلے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے گھر میں LCD میں یہ پروگرام لگا کے بتاتا ہوں اپنے فیملی والوں کو نا، یعنی مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوئی۔ تو آج بھی میں تصوف کے اس پروگرام میں ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گا ادب کے لحاظ سے۔ جو ادب کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لوگوں جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا تو اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ اگر تمہاری آوازیں میرے نبی کی آوازوں سے بلند ہو جائیں گی تو اپنی آوازوں کو پست رکھنا، نرم رکھنا، بلند نہ کرنا، کہیں میں تمہارا اعمال ضائع نہ کر دوں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سرکار کے ایک بڑے پیارے صحابی تھے، تو انہوں نے نا ان کا قدرتی طور پر آواز بلند تھی، مشہور واقعہ ہے سمجھانے کے لیے۔ تو انہوں نے اپنی آواز بلند ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ بڑی آواز تھی نا ان کی، جیسے پنجابی جب کہہ رہے تھے کہ بھاری آواز، اونچا بول، تو وہ اپنے گھر سے نہ آئے، کئی دن نہ آئے۔ تو سرکار نے اپنے دو صحابی سے پوچھا کہ فلاں کدھر گیا؟ کہا حضور وہ آتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں آتے؟ کہا جی اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں میرے لیے یہ آیت نازل کر دی ہے۔ وہ ڈر گئے، اتنا دل کے اندر خوف پیدا ہوا۔ سرکار نے بلایا اور سرکار نے اس کے لیے دعا کی، اور سرکار نے فرمایا کہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، تیرے لیے آیت نازل نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ آیت نازل کیا جو اس کے حبیب کا احترام نہیں کرتے۔ یعنی کہ جو ادب ہوتا ہے نا، اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت ادب کو ہوتی ہے۔ جس کے اندر ادب آ جاتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک بندہ فوت ہو گیا تو گھر والوں نے اسے کوڑے کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نا، سلطانی صاحب بڑے ادب کی بات ہے ماشاءاللہ، آپ محفلوں میں جاتے ہیں تو یہ پیغام بھی دیا کرو لوگوں کو ادب کا، کیونکہ لوگوں اکثر محفلیں ہوتی ہیں نا تو نعت خواں حضرات بھی اور دیگر بھی محفلوں میں اچھلنا کودنا یہ ادب نہیں ہوتا۔ سرکار کی محفل ہو تو ادب ہونا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ کے فلاں بندے کو اٹھاؤ اور اٹھا کے اسے غسل دو، کفن دو، اور ساتھ یہ اعلان بھی کر دو جو اس کا جنازہ پڑے گا میں خدا اسے بخش دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، کچرے کے ڈھیر سے اسے اٹھایا، غسل دیا، کفن دینے کے بعد لوگوں میں اعلان کر دیا، جنازہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ تو ٹھیک نہیں تھا، اس میں بڑے بڑے عیب تھے، بڑے بڑے گناہ یہ بندہ کرتا تھا، تو آپ اللہ کے نبی ہو تو آپ نے اسے ایسے ہی
آپ نے فرمایا میں نے نہیں کیا، میرے اللہ کا یہ حکم تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو بندہ اس کا جنازہ پڑھے گا میں خدا اسے بھی بخش دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ یہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ اچھا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ہاں بندے ٹھیک کہتے ہیں، یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، اس کے برے اعمال تھے، لیکن ایک ادا اس کی مجھے اتنی پسند آئی، اس ادا کے صدقے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ وہ ادا کیا تھی کہ ایک دن وہ بازار میں جا رہا تھا تو ایک آسمانی کتاب تورات، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا، ان زمین سے ورقہ اس نے اٹھایا یا کسی سے اس نے سنا یا اس نے، اس میں علماء اکرام علیحدہ علیحدہ باتیں کرتے ہیں، جو بھی ہو گیا، عمران آسی صاحب کا بیان انہوں نے پتہ نہیں کدھر سے پڑھا ہوگا، انہوں نے کہا کہ وہ لڑکا جا رہا تھا تو زمین پہ وہ کاغذ پڑا تھا، اس نے اٹھایا ادب کیا، اور میں نے جو اپنی آنکھوں سے تحریر پڑھی ہے وہ یہ تھی کہ وہ ایک دن بیٹھا تھا تو آسمانی کتاب پڑھ رہا تھا، تورات پڑھ رہا تھا، اس کے اندر نبی پاک کا نام آیا تو اس نے چوم کے اپنی آنکھوں کو لگایا، بس اتنا ادب کیا اس نے سرکار کے نام کا، سرکار کے نام کے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس کی یہ ادا پسند آ گئی، اس ادا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ باقی جتنے بھی اس کے گناہ ہیں بس اس کی یہ جو ادا تھی مجھے یہ پسند آ گئی۔ تو جو ادب ہوتا ہے نا، ہر کام میں سب سے پہلے انسان کی کامیابی کے لیے ادب جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ادب میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر موڑ پر ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ تو آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، محمد علی رضا سلطانی صاحب سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتیہ کلام سنیں گے۔ تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں، تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا، تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں، اور بنا کے حسن سراپا یہ کہہ دیا رب نے، بنا کے حسن سراپا یہ کہہ دیا رب نے، تیرے شباب کے جیسا کوئی شباب نہیں، تیرے شباب کے جیسا کوئی شباب نہیں، اور نگاہ برقی نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، نگاہ برقی نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں، اور بلا کے طور پہ موسیٰ کو لن ترانی کہا، بلا کے طور پہ موسیٰ کو لن ترانی کہا، اور کہا
حبیب سے تجھ سے کوئی حجاب نہیں، کہا حبیب سے تجھ سے کوئی حجاب نہیں۔ اور انہیں بنا کے خالق یہ پیار سے بولا، انہیں بنا کے خالق یہ پیار سے بولا، میرا جواب تو تو ہے، تیرا جواب نہیں، میرا جواب تو تو ہے، میرا جواب تو تو ہے، تیرا جواب نہیں، تیری جناب کے جیسی کوئی جناب۔ سجی بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کی اصلاح کرنی یہی سب سے بڑا کمال ہے۔ بعض نصیحت دنیا میں بندہ سنتا رہتا ہے، وہ اثر کرے نہ کرے، جب بندہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تب بات بنتی ہے۔ تو آپ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اٹھ فریدا ستیا، اٹھ فریدا ستیا، اٹھ فریدا ستیا، تو چاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پرید۔ یہ جھاڑو دینا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جیسوں کا کام ہے، کوئی ایم پی ایم این اے کا کام نہیں ہے، یہ دنیا داروں کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، لوگ فرماتے ہیں یہ قسمت کی بات ہے، اور کئی فرماتے ہیں کہ اٹھ فریدا ستیا، تو اٹھ کے چوکس ہو، اے ملا تے ملوانے تے تھوں بازی لین گے کھو، اے ملا تے ملوانے تے تھوں بازی لین گے کھو۔ مطلب کہ بابا جی فرماندے نے کہ اے ملہ تے ملوانے نو تے فکر ہے کہ دانے نہ ملنے گے، پیسے نہ ملنے گے، تنخواہ نہ ملے گی، یہ تاں ڈردے اٹھ کے اذان پڑھن ڈے نے۔ فرماندے تینوں انہاں گلاں نال کی فریدا، تو اس مالک نو راضی کرنا ہے، تے اے بازی نہ کتے لے جان، بازی مخلص لوکاں دی ہوندی ہے۔ اٹھ فریدا ستیا، او تو دنیا ویکھن جا، تے جے کوئی بخشیا مل پوے، اتے تو ہی بخشیا جا۔ اٹھ فریدا ستیا، او تو دنیا ویکھن جا، جے کوئی بخشیا مل پوے، اتے تو ہی بخشیا جا۔ یہ بابا جی دا کلام پہلے بھی سنیا سی
لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لاہور چھوڑیا، شیخو پورہ چھوڑیا، شاہ کوٹ چھوڑیا، لیل پور چھوڑیا، سمندری شریف حاضری ہو گئی تے اتھے مولانا پیر ابو محمد عبد الرشید رحمۃ اللہ تعالی دی زیارت ہو گئی۔ تے بس وہ ایسے مرشد کریم ملے کہ جنہ نے اس گناہگار نو سینے لایا تے ممبر مصطفیٰ تے باتا۔ تے میں عرض کرنا ہے لوکاں دے جڑے یعنی امام نے میرے شیخ کامل دے غلام نے، تے پھر بابا جی دی سمجھ آئی کہ ایویں دنیا داراں دے مگر نہ پھر کسے بخشے بندے دے مگر لگ جا تے پھر ویکھ تیری زندگی دا رخ کیویں بدلدا ہے۔ پھر فرماندے نے اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا پور، تیرا اگا نیڑے آ گیا، تیرا پچھا رہ گیا دور، تیرا اگا نیڑے آ گیا، تیرا پچھا رہ گیا دور۔ فرماندے نے بچپن چ تے آس سی جوان ہونا ہے، جوانی چ آس کہ ہجے کوئی نہیں بڑھڑیا ہونا ہے، تے ہن بال چٹے آ گئے نے تے ہجے تینوں کادیاں آساں نے تے تو ہجے بھی نہیں سمجھدا، کسے دی گل سمجھ نہیں آوندی، تو کم از کم اپنے آپ نو سمجھا کے ویکھ اس تو اگے تو جانا کتھے ہے۔ تے اے تے زندگی ایک پل ہے نا، بس پل کراس کر کے تے اتے ٹیسی تے چڑھ کے ہن تو تھلے نو آ رہے ہیں، تے بس ہن تو قبر دے وچ جان والا ہے، تے اپنے آپ نو سمجھا، تے جنہاں نے اپنے آپ نو سمجھا لیا کامیابی وہی لوگ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہاں بزرگاں دا صدقہ ساڈے سبنا دی بخشش فرمائے۔ آپ نے اپنے مرید نو فرمایا کہ جے ساڈا خاتمہ ایمان تے ہو گیا تے پھر ساڈے جنازے تے شکر بھی بنڈے ہو تے بادام بھی بنڈے ہو۔ تے عرض کی تھی حضور جے والی گل کون دسے گا؟ فرمایا مینوں غسل دے کے کفن دے کے میرے سجے ہاتھ وچ اپنا ہاتھ دئی، جے تے میں گھٹ لیا تے پھر سمجھی کہ بابے ہونی زندہ نے تے بخشے گئے نے تے کامیاب گئے نے۔ تے جس لے آپ نو غسل دتا گیا، کفن دتا گیا تے مرید نو گل یاد سی، تے جس لے ہتھاں چھات دتا نا تے بابا جی نے اینی زور نہ کٹیا اودی چیخ نکل گئی، کہندا بابا مینوں اگے ہی پتہ سی میرا شیخ کامل لجپالاں دا لجپال ہے اور کامیاب ہے، بابا جی مینوں تے تہاڈا اگے ہی پتہ سی، مہربانی فرما میرا ہاتھ چھڑ دیو۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے آپ فرماندے نے دنیا والیو اپنے رب نال رابطہ رکھو، اس دنیا تے کچھ بھی نہیں ہے، اے وکھاڑا ہے، ان قریب ایک دن اساں سارے نے اتھوں جانا ہے، تے جدوں کتے جان دی تیاری کرنی ہوئے تے رات بندہ اپنے شناختی کارڈ جیب چ رکھدا ہے، پیسے جیب چ رکھدا ہے، جُتی رات ہی پالش کر لیندا ہے، کپڑے رات پریس کر لیندا ہے کہ سویرے کسی دا انتظار نہیں، اتنے بجے گڈی آنی تے میں ٹر جانا ہے۔ تے جڑے جان والے ہوندے نے وہ ہمیشہ تیاری چ رہندے نے، تے جنہاں نے نہیں جانا وہ جان دیاں ویسے گلاں ہی کردے نے، انہاں جانا جون دا ارادہ نہیں تے سائیں زبردستی بھی لے جاندے نے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام دا صدقہ اپنی خوشنودی سانو لے جائے، اللہ تعالیٰ بزرگاں دا صدقہ ساڈے سبنا دی مہربانی فرمائے، آمین۔ نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، مالک ہے جیسے چاہیں تبدیلیاں کریں، مالک ہے جیسے چاہیں تبدیلیاں کریں، لوح و قلم دوات ہے زہرا کے ہاتھ میں، لوح و قلم دوات ہے زہرا کے ہاتھ میں،
اور بیٹی کو ساتھ لائے ہیں اس واسطے رسول، بیٹی کو ساتھ لائے ہیں اس واسطے رسول، بیٹی کو ساتھ لائے ہیں اس واسطے رسول، نجرانیوں کی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں، نجرانیوں کی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ اور اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں، اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں، کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں، بھئی شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ اور تسبیح فاطمہ نے تکلم بتا دیا، تسبیح فاطمہ نے تکلم بتا دیا، ہر رد مشکلات ہے زہرا کے ہاتھ میں، ہر رد مشکلات ہے زہرا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں۔